السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الوضو کی بعض احادیث آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، چنانچہ بیان فرماتے ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا استيقظ احدكم، استيقظ يستيقظ استيقاظ، اس کا معنی ہوتا ہے بیدار ہونا، اور اذا استيقظ یعنی جب بیدار ہو، احدكم تم میں سے کوئی، من منامہ اپنی نیند سے، یا اسی طرح سے بعض روایات میں من نومہ کے بھی الفاظ ہیں، یعنی اپنی نیند سے جب بیدار ہو، فلیستنثر ثلاثا، تو اسے چاہیے کہ وہ استنثار کرے، یعنی ناک جھاڑے 3 دفعہ، ثلاثا اے استنثارا ثلاثا، مفعول مطلق ہے، اور استنثار کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے بتایا گیا ہے، یعنی ناک جھاڑنا، اور یہ ایک طرح سے استنشاق جو ایک اور لفظ ہے اس کی فرع ہے۔ استنشاق کا معنی ہوتا ہے پانی کو اوپر کھینچنا ناک میں، اور استنثار کا مطلب ناک سے پانی کو جھاڑنا۔ تو ظاہر سی بات ہے پہلے پانی کو اوپر کھینچا جائے گا، اس کے بعد ہی جھاڑا جائے گا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیستنثر ثلاثا، چاہیے کہ وہ 3 دفعہ ناک کو جھاڑے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، یہ جملہ اس حکم کی علت بیان کر رہا ہے، یعنی ایسا کیوں کرنا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک شیطان، فإن الشیطان، بے شک شیطان یبیت علی خیشومہ، رات گزارتا ہے۔ بات یبیت سے یہ فعل مضارع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، لیکن تقریباً یہ سونے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، نامہ کے معنی میں۔ رات گزارتا ہے شیطان علی خیشومہ، اس کے خیشوم پر۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کے اندر جو پتلی سی ہڈی ہوتی ہے، اس کو جو بہت ملائم ہوتی ہے، اسی کو خیشوم کہتے ہیں، یا اسی طرح سے پوری ناک کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بیدار ہو اپنی نیند سے، تو اسے 3 دفعہ ناک کو جھاڑ لینا چاہیے۔ یہ یاد رہے فعل امر ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی 3 دفعہ جھاڑنا یہ واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل اور علماء کی ایک جماعت نے یہ بات اختیار کی ہے کہ ناک کا جھاڑنا جب آدمی بیدار ہو تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بخاری کی روایت میں یہ امر کا صیغہ یا یہ فعل وضو کے ساتھ مقید ہے، یعنی وضو جب کرے اور جب کوئی آدمی بیدار ہو اور ارادہ اس کا وضو کرنے کا ہے، تو اسے اپنی ناک کو 3 دفعہ جھاڑ لینا چاہیے۔ تو اگر ایسی صورت میں یہ حکم 3 دفعہ جو جھاڑنے کا ہے یہ وضو کے ساتھ مقید ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے یہ باب الوضو ہے، اور اس حدیث کا اس باب میں ایک دم ڈائریکٹ اس حدیث سے تعلق ہے۔ اور اسی طرح سے جیسا کہ مسلم میں روایت ہے اس میں اس کی قید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ مقدمات وضو میں سے ہوگا، یعنی یہ حکم جو ہے یہ مقدمات وضو کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے
کہ اگر کوئی آدمی رات میں بیدار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اپنی ناک کو جھاڑنا چاہیے۔ یہ حکم وجوبی ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک، اور اسی طرح سے ایک جماعت کے مطابق، سلف کی ایک جماعت کے مطابق، اور جمہور اہل علم، زیادہ تر علماء اسے مستحب کہتے ہیں کہ یہ امر مستحب ہے، یعنی اس سے مراد استحباب ہے، وجوب نہیں ہے، یعنی لازم اور ضروری نہیں ہے، تو کر سکتا ہے تو کرے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علت بیان فرمائی وہ یہ کہ رات شیطان ناک پر گزارتا ہے، اور یہ رات کا گزارنا یعنی شیطان کا ناک پر گزارنا یہ یا تو حقیقی ہے اور یا پھر یہ کنایا ہے، اور کنایا اس بات سے ہے یعنی وہ گزارتا نہیں ہے، لیکن چونکہ سستی کاہلی پیدا کرنا یہ شیطان کی جانب سے ہے، اور جب تک ناک میں پانی ڈال کر جھاڑیں گے نہیں یہ برقرار رہے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ لیکن اسے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی ہے، نہیں آتی ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 دفعہ ناک کا جھاڑنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں کوئی قرینہ نہیں ہے، امر کا صیغہ ہے تو امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں دلائل کی روح سے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، متفق علیہ، وهذا لفظ لمسلم۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو، استيقظ احدكم من نومه، اپنی نیند سے جب تم میں سے کوئی آدمی بیدار ہو، فلا يغمس يده في الاناء، تو وہ برتن میں اپنے ہاتھ کو داخل نہیں کرے۔ غمس یغمس، ادخل یدخل کے معنی میں ہے، داخل کرنے کے معنی میں۔ فلا یغمس یدہ فی الاناء، تو وہ اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے یعنی داخل نہ کرے فی الاناء، برتن میں، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ اس ہاتھ کو 3 دفعہ دھل لے، اے غسلا ثلاثا، یہاں تک کہ اس کو وہ 3 دفعہ دھل لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ باتت جیسا کہ اس کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ عرب میں عام طور سے گرم علاقہ ہے، جب آدمی سوتا ہے تو اس کے ہاتھ پسینے کی وجہ سے کہیں بغل میں گئے یا اسی طرح سے اور شرم کی جگہیں ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، گرم علاقے کی وجہ سے پسینہ بھی آ رہا ہے تو ہاتھ پہ گندگی لگ گئی، یا اسی طرح سے زمین میں سو رہے تھے تو کسی اور جانور کا یا کسی اور چیز کا گندگی وغیرہ ہو وہاں اس پہ ہاتھ پڑ جائے، تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب وہ بیدار ہو، یہاں تک کہ اس ہاتھ کو 3 دفعہ دھل لے، اے غسلا ثلاثا، یعنی 3 دفعہ دھلنا اس کا یہ ضروری ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور فعل نہیں ہے یہ، اور فعل نہیں یہ النہی یقتضی التحریم، یعنی نہیں جو ہے تحریم کا تقاضا کرتی ہے، یعنی ہاتھ ڈالنا یہ درست نہیں ہے، یہ ہاتھ ڈالنا بغیر دھلے یہ درست نہیں ہے اگر کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے۔ اب اس کی علت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت نہیں بیان فرمائی ہے،
البتہ بعض علماء نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ جب وہ ہاتھ ڈالے گا تو پانی گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہے اور اس گندگی کی وجہ سے رنگ، بو یا مزہ وغیرہ میں سے کوئی ایک وصف بدل جاتا ہے گندگی کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اور اگر پانی کا رنگ، بو، مزہ وغیرہ کچھ سے نہیں بدلا ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اور یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی علت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو ہے یہ حکم تعبدی ہے، یہ حکم تعبدی ہے، یعنی بطور عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لہذا ہمیں اس کو جو ہے اسی طرح سے ماننا ہے۔ بہرحال چاہے حکم تعبد کے طور پر ہو یا اسی طرح سے کسی اور وجہ سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، منع فرمایا ہے اس کام سے، لہذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ کام ہم نہ کریں، وہ کام ہم نہ کریں، یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حدیث اس باب میں ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب وضو کا برتن وغیرہ ہم لے کے آئے ہیں، پانی وغیرہ، تو اس میں ہمیں ایسے ہی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈال دینا، بلکہ کسی برتن وغیرہ سے نکال کر پہلے اپنے ہاتھوں کو دھلیں۔ اب اگر ضرورت پڑتی ہے ہاتھ ڈالنے کی برتن میں تو پھر ایسی صورت میں اس میں ہاتھ ڈالنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، وعن لقیط ابن صبرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، اخرجه الاربعۃ وصححه ابن خزیمہ ولابی داؤد فی روایت اذا توضأت فمزمز۔ حضرت لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور لقیط بن صبرہ بن عبداللہ بن المنتفق العامری، ان کا پورا نام اس طرح ہے۔ اور بنو منتفق کا جو وفد آیا تھا تو اس میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مدینہ، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لقیط بن عامر بن صبرہ ہیں، لقیط بن عامر بن صبرہ ہیں جو ابو رزین العقیلی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور یہ قول جو ہے ابن حزم اور علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، اور اسی بات کو حافظ ابن حجر نے راجح قرار دیا ہے۔ یعنی یہ اوپر جو نام بیان کیے گئے تو یہ دونوں ایک ہیں، ایک بات تو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں، تو اس بات کے قائل حضرات میں ابن حزم اور اسی طرح سے جو ہے یہ ہیں، اور بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، اور اس کے قائل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے۔ تو چنانچہ لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبغ الوضوء، اسبغ یسبغ اسباغ، اور اس کا معنی ہوتا ہے الاتمام والاستکمال واستکمال الاعضاء بالغسل، یعنی مکمل طرح سے، پوری طرح سے اعضاء کو دھلنا، جو اعضاء وضو ہیں ان کو مکمل طرح سے دھلنا، اسی سے یہ فعل امر ہے۔ آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح سے کرو، اسبغ الوضوء یعنی وضو اچھی طرح سے کرو، یعنی پوری اور مکمل طرح سے وضو کرنا ہے۔ اور
اسباغ وضو یہی ہے، مطلب پوری طرح سے اچھی طرح سے وضو کرو. وخلل بین الاصابع، اور خلال کرو. خلل یخلل تخلیل سے، وخلل یہ بھی فعل امر ہے، اسبغ بھی فعل امر، اور خلل جو ہے یہ بھی فعل امر ہے. وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان میں خلال کرو. انگلیوں کے درمیان میں خلال کیسے کرنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیاں ہیں تو ہتھیلی سے ہتھیلی کو ملایا ایسے کر کے، اور پھر انگلیوں کو آپس میں داخل کر لیا ایسے، اور اسی طرح سے یہ انگلیوں کا خلال، یہ انگلیوں کا اس طرح سے خلال کر لیا جائے گا. اور جہاں تک پیر کی انگلیوں کا ہے، کیونکہ اس میں اصابع میں پیر کی انگلیاں بھی داخل ہیں، اور بعض روایات میں اس بات کی بھی وضاحت ہے. تو اگر ایسی صورت میں پیر کی انگلیاں ہیں تو پیر کی انگلیوں میں ایک خنصر جو انگلی ہے سب سے چھوٹی والی، اس سے پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا ہے، یعنی اس طرح سے ان کو داخل کرنا ہے انگلی، اس انگلی کو، تاکہ پوری طرح سے پانی انگلیوں کے درمیان میں چلا جائے. ٹھیک ہے. وبالغ فی الاستنشاق، اور مبالغہ، بالغ یبالغ، مبالغہ سے یہ بالغ فعل امر ہے، اور اس کا مطلب ہے مبالغہ کرنا، یعنی اس میں جو ہے تاکید کے ساتھ کرنا، کسی کام کو مبالغے کے ساتھ کرنا یعنی تاکید کے ساتھ کرنا. وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق میں مبالغہ کرنا، یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ. الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو. اخرجہ الاربعہ، اس کو اربعہ نے روایت کیا ہے. ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت میں اذا توضأت فمزمز، جب تو وضو کر تو تو کلی کر، یعنی کلی کرنے کی بھی یہاں وضاحت موجود ہے، اور یہ بھی فعل امر ہے. تو یہاں اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو اسباغ وضو کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسباغ وضو دو طرح کا، یعنی مکمل طریقے سے وضو کرنا جو ہے دو طرح سے. ایک تو اسباغ وضو ان چیزوں میں جن کا کرنا لازم اور ضروری ہے. مان لیجئے جو اعضائے وضو ہیں، ان تمام اعضائے وضو جنہیں دھلا جاتا ہے ان کے ہر حصے تک پانی کا پہنچانا، یہ اسباغ وضو ایسا ہے جو واجب ہے، اور یہ ایک دفعہ سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. یہ ایک دفعہ سے بھی حاصل ہو جائے گا، یعنی ایک دفعہ ہاتھ دھل لیا آپ نے کافی ہے، ایک دفعہ کلی کر لیا آپ نے کافی ہے، ایک دفعہ ناک میں پانی چڑھا کے جھاڑ لیا کافی ہے، ایک دفعہ چہرہ آپ نے دھل لیا کافی ہے. تو اسباغ وضو، یہ اسباغ وضو واجب ہے، اور ایک اسباغ وضو مستحب، اور وہ یہ ہے کہ آدمی ایک جو وجوب ہے اس کے ساتھ ساتھ 2 مرتبہ یا 3 دفعہ بھی کرے، تو یہ اسباغ وضو مستحب ہے. یہ اسباغ وضو جو ہے مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول، صحابہ کرام کا عام معمول اسی کے مطابق تھا کہ وہ 3 دفعہ وضو کے اعضاء کو دھلا کرتے تھے، سوائے مسح کے، کیونکہ مسح ایک دفعہ کرنا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روایت بیان کی گئی. تو اسباغ وضو سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، یہ اسباغ وضو سے متعلق یہ بات. دوسری بات وخلل بین الاصابع، یعنی انگلیوں کے درمیان، اس روایت سے دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، یہ خلال بھی اگرچہ فعل امر ہے لیکن یہ استحباب پر معمول ہوگا، الا یہ کہ انگلیوں کے درمیان میں پانی نہ پہنچا ہو. اگر انگلیوں کے درمیان میں پانی نہیں پہنچا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ واجب اور ضروری ہے، یعنی وہاں تک پانی کا پہنچانا یہ لازمی ہے. اور اگر نہیں پہنچتا ہے تو پھر خلال کے ذریعے سے، یعنی ان کو جو ہے انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے ساتھ جو ہے پانی پہنچایا جائے. اور اسی طرح سے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں اس میں دونوں برابر ہیں، یعنی ہاتھ کی انگلی ہو یا پیر کی انگلیاں ہوں، دونوں کے لیے یہی حکم ہوگا. اور جہاں تک استنشاق کا معاملہ ہے، یعنی ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑنے کا معاملہ ہے، تو اس کے تعلق سے یہ بھی فعل امر ہے، اور بظاہر سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ استنشاق وضو کے اندر یہ واجب،
یعنی ناک میں پانی چڑھانا اور پھر اسے جھاڑنا یہ واجب ہے، کیونکہ یہ فعل امر استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ حکم دیا ہے، امر کا صیغہ اس تعلق سے بیان فرمایا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور اسی طرح سے علماء کی ایک جماعت کا موقف یہی ہے، اور جمہور اہل علم اسے وجوب پر نہیں بلکہ استحباب پر معقول کرتے ہیں، یعنی یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، واجب نہیں ہے، یعنی استنشاق جو ہے یہ مستحب اور سنت گویا کہ ہے، واجب نہیں۔ اسی طرح سے کلی کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے کلی کا بھی مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل اسے بھی واجب کہتے ہیں، فعل امر اس میں بھی آیا ہے فمسمس جیسا کہ روایت میں، اور جمہور اہل علم اس کو بھی مستحب، بعض اس میں وجوب کے قائل ہیں اور بعض استحباب کے قائل۔ لیکن جہاں تک روایات کے تعلق سے جو الفاظ آئے ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یعنی کلی کرنا یا اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کبھی بھی وضو نہیں کیا ہے، اور پھر اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے آپ کا ہمیشہ اسی عمل کو کرتے رہنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ضروری ہے اور یہ واجب۔ ہاں البتہ اگر روزے سے ہے تو ایسی صورت میں روزے کی وجہ سے مبالغہ نہیں کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانے، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں ایسی صورت میں پھر مبالغہ نہیں، بس ایسے ہی پانی چڑھایا اور اس کو جھاڑ دیا، بات ختم ہو گئی۔ کھینچ کے اسے اندر تک پانی نہیں چڑھانا ہے کہ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی ناک کے راستے سے اندر حلق میں اور معدے میں چلا جائے، اور ایسی صورت میں پھر روزے کے لیے وہ خطرہ اور نقصان دہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جب کہ تم روزے سے ہو تو اس میں مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ لحیتہ، یہ داڑھی، یہ جبڑے ہوتے ہیں اور یہ بال جس پہ اگتے ہیں اسی کو کہتے ہیں داڑھی، یعنی داڑھی کے بالوں کا خلال کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کانا ہے یخلل مضارع پر داخل ہے، اور جب کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ لیکن یہ روایت اگرچہ اور دوسری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں عامر بن شقیق یہ متکلم فی راوی ہیں، ان پر کلام ہے، اہل علم نے ان پر جو ہے کلام کیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر فرمایا کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال بھی کرتے تھے۔ داڑھی کا خلال یہ سنت ہے، کہتے ہیں اخرجہ الترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔